الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک مرتبہ جمعہ مبارک نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے زندگی گزارے گی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں کامیابی دے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا آخرت میں ناکام کریں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اس طریقے سے واقعات کو بیان کیا، قصوں کو بیان کیا کہ یہ قوم نے نبیوں کا کہنا مانا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو انعام سے نوازا، یہ قوم نے نبیوں کا کہنا نہیں مانا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ یہ پوری واقعات جو ہے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اب یہی اصول جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قائم ہے کہ جو نبیوں کی باتوں کو مانتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی پیروی کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو کامیاب کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے لیے ایک ہی اصول ہے۔ دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کے پاس اب ایک ہی اصول ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم لے کر آئے اس کے مطابق بندہ زندگی گزارے۔ اس طریقے سے زندگی گزارنے پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آدمی چاہے کہ میں اس طریقے سے چلوں، میں اس طریقے سے چلوں، میں اس کی پیروی کروں، میں اس کے مطابق چلوں، کامیاب ہو جاؤں، یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہے، اس کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قانون کو سمجھا اور اس کے مطابق وہ چلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا بھی دیا، آنے والے لوگوں کو بتا بھی دیا کہ یہ لوگ جو ہے اس قانون کے مطابق چلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کامیابی کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت کو ہم دیکھیں اور ان کی سیرت کو ہم پڑھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک پہلے کی زندگی تھی، جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تو اس وقت کی زندگی تھی، وہ زندگی کا حال معلوم کریں۔ اور صحابہ کرام جب ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ان کو کامیابی کے منظر دکھاتے ہیں وہ ہم جب سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم کو بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ آج کے بیان کا خاص عنوان ہے اور خاص سبق ہے۔ دوسری بات کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کسی بھی زمانے میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی وقت ہم کو یتیم نہیں رکھا ہے۔ ہم کو ہر وقت، ہر شعبے میں، ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہبری کر دی کہ ایسے زمانے میں تم کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں ہر ایک کے سامنے ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، میڈیا کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ کیا چل رہا ہے، لیکن ایسے موقع پر ہم کو کرنا کیا ہے، یہ چیزیں بھی ہم کو
پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جاتی ہے اور ان کی باتوں سے اور ان کے فرمان سے مل جاتی ہے۔ پہلے نمبر کی بات تو ہم یہ سمجھے، جو حالات آتے ہیں تو حالات سے گھبرانا یہ ایمان والے کا کام نہیں ہے۔ یہ حالات جو ابھی دنیا میں چل رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو مظلوم بنا کر ان پر جو ظلم کیے جا رہے ہیں، یہ آج کی حالت نہیں ہے، بلکہ یہ تو جب سے ایمان اور اسلام آیا ہے تب سے حالات چلتے آتے ہیں۔ اس لیے حالات تو ہمارا مقدر ہے۔ اس حالات میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت آتی تھی وہ اس لیے آتی تھی کہ ہم کو ہر وقت کا یہ علم ہو کہ اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ چیز کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حالات کو دیکھ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان حالات میں بندہ ایمان کو بناتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ یہ اصل حالات کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب بھی حالات آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں مسلمانوں کا امتحان لیتے ہیں کہ ان حالات میں اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، ان حالات میں اس کے بول کیا ہوتے ہیں، ان حالات میں اس کے ایمانی ترقی کیا ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم کو حالات دیتے ہیں اس حالات میں ہم ہماری ایمان کا جائزہ لیتے رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی حالات آئے، ان کو بھی لوگوں نے ڈرایا۔ جیسے آج کل ایک چھوٹی سی بات کو بھی بہت سارا گھما پھرا کر بہت بڑا بنایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو ڈرایا جاوے۔ قرآن کریم نے چوتھے پارے میں جہاں نصف پارہ ہوتا ہے وہاں پر بیان کیا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرح۔ پھر اس کے نیچے کے آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کی ہے اس زمانے میں بھی لوگوں نے، یعنی کہ جو لوگ ایمان سے خالی تھے، ان لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی، ان تخشوہم، ڈرانے کی کوشش کی، جیسے کہ آج کل کی جاتی ہے۔ میڈیا پر بڑے جذباتی ہو کر وہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم فلانی چیز کر دیں گے، ہم ان لوگوں کو نکال دیں گے، طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی یہی باتیں تھیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم کو یہ باتیں ہمارے ایمان کو بڑھا دیتی تھی، فزادہم ایمانا۔ ایسی باتیں جب آتی تھی، حالات والی باتیں آتی تھی تو یہ چیز ہمارے ایمان کو اور تازہ کر دیتی تھی۔ اور وہ لوگ کیا کہتے تھے اس وقت؟ ان کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا، اللہ نے خود نقل کیا قرآن میں، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ وہ لوگ اس وقت یہی کہتے تھے کہ ہم کو ہمارا رب کافی ہے، ہمارا بہترین کام بنانے والا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے اسباب لے کر اگر پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مٹانے آوے اور وہ لوگ صحیح دین پر چلتے ہو تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کا بال بھی بھیکا کر سکے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ مسلمان کا تو ایمان ہوتا ہے، حالات سے گھبراتا نہیں ہے، وہ حالات میں کیسے چلنا ہے وہ سیکھتا ہے، وہ تو پہلے سے تیار ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھا ہے کہ میرے اسلاف بھی ایسی زندگی گزار کر آئے ہیں، میرے اسلاف نے بھی ایسے ہی حالات میں اپنے ایمان کو بنایا ہے، میں ان کے اولاد میں سے ہوں، وہ میرے روحانی باپ تھے، وہ صحابہ کرام کی جماعت، وہ ہمارے روحانی والد ہیں سب، ان لوگوں نے کیسے اپنے ایمان کو بنایا۔ اس لیے اولن بات تو یہ ہے کہ ہم میڈیا کو دیکھ کر یا تو آلتو فالتو چیزوں کو دیکھ کر ہم جو ہے خوف زدہ نہ ہو جائیں، بلکہ ایسے موقع پر ہم ہمارے ایمان کو بنانے کی کوشش کریں کہ میرے اور میرے بیوی بچوں کے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے کہ کمی آ رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، میں نے جو شروع میں بتایا، آج میرے اصل بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات آ جاوے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہماری کامیابی ہے، اس بات کو ہم دل کی گہرائیوں سے لے لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس بات کو لیا، کیا ہوا؟ حالات تھے دنیا میں، لیکن پھر بھی دنیا کی جتنی مخلوقات تھی ان کے تابع تھی۔ ارے بڑے بڑے سپر طاقتیں ان کے قدموں میں آ کر رکی ہوئی تھی، تھوڑے سے تھے وہ لوگ۔ ارے جنگ بدر
جس نے اسلام کا پورا تعارف کروا دیا، جس کو قرآن یوم فرقان کہتا ہے، اس جنگ کا تھوڑا جائزہ ہم کبھی کبھی لیا کریں. کچھ بھی نہیں ہے صحابہ کے پاس، 2 گھوڑے ہیں، 4 اونٹ ہے، لڑنے کے لیے نہ تلوار ہے نہ نیزے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہی جنگ یوم فرقان ثابت ہوئی. ہزاروں کی تعداد میں جو تلواریں اور اسلحہ لے کر آئے تھے ان کو شکست دی ہے. کب دی انہوں نے؟ جبکہ انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا. ان کو یقین تھا کہ ہمارا رب اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہتھیاروں کی ضرورت ہے نہ اس کی ضرورت ہے. ایمان اور ہمارا رب ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. ان کا یہ یقین تھا. میں آپ کو ان کے کچھ نمونے بتاؤں، چند واقعات بتا کر بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جب اللہ اور اس کے رسول کی مانی تو اللہ نے کیسے ان لوگوں کو کامیابی دی تھی. ان کی حکومت جو تھی درندوں پر ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ایک لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. جنگل میں پہنچے. جنگل میں پہنچنے کے بعد سامنے سے شیر آیا. آج چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آدمی ڈر جاتا ہے، بھاگتا ہے. وہاں سے سامنے سے شیر آیا تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ شیر کے سامنے گئے اور شیر کو جا کر یہ کہہ رہے ہیں، ایمان بنا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا تھا، اللہ سے ڈرنے والے تھے، مخلوق سے نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم محمد کے غلام ہیں. صرف یہ کہنا ہی تھا کہ اس شیر نے اپنے سر کو جھکا دیا اور وہ راستہ بھٹکے ہوئے تھے. ان لوگوں کو قیدی بنایا تھا اور وہ لوگ قید سے چھوٹ کر جنگل میں آئے ہوئے تھے. تو شیر نے جو اپنی دم ہلائی اور دم ہلا کر وہ ان کو راستہ بتاتے ہوئے ان کا جو لشکر جو چھوٹ گیا تھا اس کے پاس ان لوگوں کو پہنچا دیا اور اخیر میں رخصت کر کے وہ شیر روانہ ہوا. یہ حیات الصحابہ میں یہ قصہ موجود ہے 3 جلد میں. تو ایسی حکومت تھی ان لوگوں کی. ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا ہے تو آگ کیا بن گئی؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما. اللہ نے حکم دیا یہ آگ جلانا نہیں ہے، ٹھنڈی ہو جا. ٹھنڈی ہو گئی، ان کے لیے باغ بن گیا جنت کا. یہ واقعہ تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سنا تھا. یہی واقعہ صحابہ کے زمانے میں بھی بنا. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے. یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ ان کا نام ہے، کتابوں میں بیان کیا ہے، معاویہ بن حرمل. اب یہ معاویہ بن حرمل کون ہے وہ بھی سمجھتے جاوے ہم. جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو اس وقت مسیلمہ کذاب کر کے ایک آدمی تھا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس کا داماد معاویہ بن حرمل ہے جو اسلام قبول کیا انہوں نے. یہ معاویہ بن حرمل جو ہے وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں جس وقت مدینہ میں گیا، اسلام لا چکے ہیں، تو میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا. اس وقت یہ معمول تھا کہ کوئی نیا اسلام لے کر آتا تو پھر اس کو مدینہ میں جانے کے بعد کسی کا مہمان بنایا جاتا اور چند وقت ان کے پاس رہتا، پھر اس کا جب گھر کا اور سب چیزوں کا انتظام ہو جاتا پھر وہ اپنی زندگی گزارتا. چنانچہ معاویہ بن حرمل جو ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت چوٹی کی صحابہ ہے ان کی خدمت میں بھیج دیا کہ تم ان کے مہمان بن کر رہو. وہ فرما رہے کہ میں ان کا مہمان ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس وقت مدینہ کے پہاڑوں میں پتھریلی زمین پر آگ نکل آئی تھی اور اتنی خطرناک آگ تھی کہ آگے چل کر وہ بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی تھی. حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ چلو وہ آگ کو بجھانا ہے. وہ کہہ رہے میرا کام نہیں ہے، میں کیسے کروں، میں تو گناہوں کی وجہ سے میری وجہ سے زیادہ جل جائے گی. انہوں نے کہا ہے تمہارا ہی کام ہے. اصرار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر گئے
جب وہ اس جگہ پر پہنچے ہیں جہاں سے وہ آگ نمودار ہوئی ہے تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جیسے کسی چیز کو دھکا دیتے ہیں ویسے انہوں نے آگ کو ایسے اشارہ کیا. جیسے جیسے وہ آگ کو ایسے اشارہ کرتے تھے آگ پیچھے جاتی تھی اور جہاں سے جس سوراخ سے وہ آگ نکلی تھی وہاں پر اس کو واپس کر دیا. بتانا مجھے یہ کہ جب اللہ اس کے رسول کے آدمی مان کر چلتا ہے تو اللہ مخلوق کو بھی اس کے تابع کرتے ہیں. آگ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر جلانے کی طاقت ہے لیکن وہ بھی اللہ کو ماننے والے انسان کے تابع ہے کہ انہوں نے دھکا مار کر وہاں واپس کر دیا آگ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنا ایمان بنانے والا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. یہ تھے صحابی کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو منا دیا تھا. آج مجھے یہی بات بتانا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اگر زندگی گزارتے ہیں تو کسی بھی حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات ہمارا مقدر ہے, ہم اسی میں ہمارے ایمان کو بنائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کہتا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے, کبھی خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے. ابھی طاری کر رہے ہم پر خوف, ڈرنا نہیں ہے, اس میں اپنے ایمان کو بناوے. ہمارے اسلاف کو سنیں, ہمارے اسلاف نے ایسے موقعوں پر کیا کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. ان کے جو اس قصے میں جو جملے نقل کیے ہیں وہ جملے آج ہم کو اس جمعہ کے بیان سے لے کر جانے ہیں. بہت ایمان بنانے والے جملے. وہ ایک مرتبہ سواری پر جا رہے ہیں, راستے میں انہوں نے ایک جم گٹا دیکھا, بہت ساری بھیڑ بھاڑ دیکھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے. کہ آگے ایک شیر ہے, ایک بھیڑیا ہے جس نے ہمارے راستے کو روک رکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سواری سے اترتے ہیں, شیر اور اس بھیڑیے کے پاس پہنچتے ہیں, اس کے کان کو مروڑتے ہیں. اللہ کا ڈر ہے, مخلوق کا ڈر اللہ نے ان کے دلوں سے نکال دیا ہے. کیا چیز ہے یہ چیز؟ اللہ اگر اس کو نقصان پہنچانے کا حکم کرے کہ تبھی پہنچا سکتی ہے یہ چیز. اس کے کان کو مروڑا, 2 تھپڑ اس کے گھرے پر مارے اور اس کو وہاں سے کہا کہ تو چل یہاں سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے وہ شیر نے راستہ چھوڑ دیا. یہ تو ہو گئی بات. اب سب لوگوں کو مخاطب کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس وقت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 2 باتیں بتائی. ایک بات انہوں نے کہا کہ ابن آدم پر ہر وہ چیز مسلط ہو جاتی ہے. ابن آدم یاد آدم علیہ السلام کی پوری اولاد, ابن آدم پر ہر وہ چیز مسلط ہو جاتی ہے جس سے ابن آدم ڈرتا ہے. یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس سے آدمی اور ایمان والا جس سے زیادہ ڈرے گا اللہ اسی چیز کو اس پر مسلط کریں گے. اگر ابن آدم, آگے کے جملے ان کے یہ ہے, اگر ابن آدم اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے تو اللہ اپنے علاوہ کسی کو اس پر مسلط نہ کرے. آج ہم ہمارے ایمان کا جائزہ لے لیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم ڈر جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے حالات سے ہم گھبرا جاتے ہیں. اب کیا ہوگا ہمارا, اب کیا ہوگا ہمارا, کچھ نہیں ہوگا. سیدھے سیدھے ان کنتم مؤمنین قرآن کریم میں جگہ جگہ پر 4 پارے میں جہاں پر جنگ بدر کے واقعات بیان کیے وہاں پر اللہ نے ایسی ہمت افزائی مسلمانوں کو دی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مت گھبراؤ, غم زدہ مت ہو جاؤ, تم ہی لوگ کامیاب ہوں گے اگر تم پکے اور سچے مومن ہو. ہم کو کرنا کیا ہے اب؟ پکے اور سچے مومن بنے, ہمارے معاملات کو درست کریں, ہماری عبادتوں کو درست کریں, ہمارے اخلاق کو درست کریں, ہماری معاشرت کو درست کریں. کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اب مسئلہ یہی ہے, کوئی یا تو عبادت میں ہے ظاہر کرتا ہے تو معاملات اس کے ڈھیلے ہیں, کوئی معاملات درست چلاتا ہے تو اس کی عبادت ڈھیلی ہے. عبادتوں میں معاملات میں صحیح ہے تو گھر کے معاملات اس کے درست نہیں ہیں. مسئلے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والوں پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ہم نے آدھا لے لیا, اسی کو دین سمجھ لیا اور اس کے مطابق چل رہے ہیں. بہت سارا دین تو چھوڑ دیا ہے ہم نے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہماری قدم چومے. اس لیے آدمی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے کو دیکھے
کہ اس میں میرے نبی نے مجھ کو کیا تعلیم دی ہے، یہ نظریہ بناوے، چل کر دیکھے، یہ بتا نہیں سکتے ہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو بتانا مجھے یہی تھا ان قصوں کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے اللہ کے کہے ہوئے مطابق زندگی گزاری تو اللہ نے ایسے کامیابی دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا جملہ کیا تھا؟ اسی سے ملتا جلتا جملہ تھا ان کا کہ اے ابن آدم، ابن آدم جس چیز کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے، ابن آدم جس چیز کو یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا نفع ہوگا، اس سے میرا نقصان ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں نفع نقصان کا یقین کرتا ہے، اللہ ان چیزوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ان کا دوسرا جملہ تھا۔ آج آدمی سمجھتا ہے میرے کاروبار سے میں چلتا ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے، جب یہ سمجھتا ہے تو وہ کاروبار اس پر مسلط ہوتا ہے، اس سے باہر ہی نہیں آتا ہے، نہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، نہ بیوی بچوں کو ٹائم دینے کا وقت ہے، مسلط ہو گیا۔ حلال روزی کمانا ہے، لیکن یقین تو یہ ہے کہ میرا رب مجھ کو کھلائے گا۔ ہر کام کرنے میں یہ سمجھے کہ نقصان یہ چیز نہیں دے سکتی ہے۔ اگر کوئی دوائی استعمال کرتا ہے کہ تو اس کے ذریعے سے نفع نہیں ہوگا، میرا رب اس دوائی میں شفا ڈالے گا تو نفع ہوگا۔ آج آدمی اسی پر یقین کرتا ہے تو وہ دوائی ہم پر مسلط ہے، نکلتے ہی نہیں ہم اس سے باہر۔ یا اولن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے دل میں بھی یہ باتیں بیٹھے، پہلے خود میں اس کا محتاج ہوں، اللہ ہم کو اس کا یقین نصیب فرماوے۔ تو آدمی جو ہے اس کا یقین بٹھاوے کہ نفع نقصان پہنچانے کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، میں تو صرف سبب کے طور پر کچھ چیزوں کو اختیار کرتا ہوں، میرے بیوی بچوں کو میں نہیں کھلاتا ہوں، اللہ نے مجھے تندرستی دی ہے، کماتا ہوں کھلاتا ہوں۔ اللہ کو ہر چیز میں ایک لقمہ بھی اٹھا کر کھاتا ہوں تو اس میں کہے کہ اللہ تو نے نہ جانے کتنے ہاتھوں کو اس کے پیچھے لگایا اور میرے سامنے اس لقمے کو رکھا تو نے۔ یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ یقین کی کمزوری کی بنیاد پر آج ہمارے پر حالات ہیں۔ درست کریں ہم خوف کو تو ایک طرف رکھ دے ہم، خوف اگر رکھنا ہو تو صرف اللہ کا۔ آج ہم نہیں ڈرتے تو اللہ سے۔ مسجدیں بالکل ویران پڑی ہوئی ہے، نمازوں کے وقت ہو رہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، 5 سے 6 مقتدی ہے، نہیں ڈرے تو صرف اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو میرا کیا وبال ہوگا، اس کا یقین نہیں اس کو۔ آدمی آوے اٹھا نہیں جاتا، کیوں نہیں اٹھا جاتا ہے؟ ہمت کرے۔ صحابہ نے تو میرے لیے یہ قربانیاں دی ہے، مجھے اتنا مشکل ہے اٹھنا۔ دل پر لے آدمی تو سب کچھ آسان ہے۔ اس لیے ان واقعات، ان حالات کو سامنے رکھ کر آدمی ڈرے نہیں، بلکہ ایسے موقع پر اپنے ایمان کو ٹٹولے اور اپنے ایمان کو بناوے۔ تو کرنے کے جو کام ہے وہ ہمارے ایمان کو ہم بنانے کی کوشش کریں۔ حالات جو چل رہے ہیں تو حالات کے گانے نہ گاویں، بلکہ دعا استغفار کریں۔ ہم ان کے لیے مانگیں جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ اتنا تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے، روے گڑ گڑاوے اللہ کے سامنے۔ اور تیسرے نمبر کی چیز ہے کہ ہم ہمارے اعمال کو درست کریں۔ بس یہ 3 کام آدمی کر لے ہوئے، ایمان کو بنانا ہے، دعا استغفار کرے اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ پہلے سے شروعات کرے کہ آج سے انشاءاللہ میری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، یہ میرے رب کا حکم ہے جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، ہزاروں نعمتیں مجھ کو دیتا ہے، میں اس کے لیے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اس طریقے سے ہم ہر عمل کو دیکھیں اور اس کو درست کریں۔ اب توبہ کرے۔ باتیں تو ہم بہت ساری سن لیتے ہیں، وقتاً فوقتاً بیانوں میں جاتے باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن اب قدم اٹھاوے عمل کی طرف کہ ہم ہماری زندگیوں کو بناوے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔